وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے درس قرآن کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون و مکان، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ آج کا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت 27 انشاءاللہ تعالی اس پر تفسیر، اس کی وضاحت بیان کی جائے گی. حصول تبرک کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں شرف حاصل کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں. اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیت بیان کی گئی تھی، اس آیت اور اس آیت کے درمیان میں ربط قائم کرنے کے لیے یہ بات میں بتلا دوں کہ پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں بہت سی مثالوں کو بیان کیا، جن میں بہت سی معمولی چیزیں، معمولی حقیقی چیزوں سے بھی مثال بیان کی گئی. تو کفار و مشرکین نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو اللہ کا کلام، خالق کا کلام، اور اس کلام کے اندر حقیر مکڑی کے جالوں سے اور اسی طرح مکھی سے اس کلام میں مثالیں بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ کے کلام کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ دنیاوی مثالیں اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرے، چھوٹی چھوٹی معمولی سی مخلوق کی مثالیں بیان کریں. یہ اللہ کی شان کے خلاف میں ہے، لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ کوئی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کے ہر کلام کو مان لیا کرتے ہیں اور تسلیم کر لیا کرتے ہیں، اور جو کفار ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام کا انکار کر بیٹھتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کا کلام یہ ایسا مقدس متبرک کلام ہے، اگر اس کلام سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے دلوں کی کدورت اور عداوت کو مٹانا ہوگا. ورنہ ہوگا یہ کہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. اور گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا جو فاسق ہے،
فاسق لوگ اللہ کے کلام کو سن کر ہدایت حاصل کرنے کے بجائے وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں ان فاسقین کی چند بری عادتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو فاسق ہے، جنہیں اللہ کے کلام سے ہدایت نہیں ملتی، جو ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کرتے ہیں، یہ فاسق ہوتے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے اور ان فاسقوں کی بری عادتیں کیا ہے، اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ پہلی عادت بیان یہ کی گئی کہ یہ جو فاسق ہے، ان کی بری صفت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یہ توڑتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اسلام میں وعدہ کرنا اور وعدے کو پورا کرنا، اس کی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ وعدہ کی خلاف ورزی کرنا یہ اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ مومن کی علامت نہیں، یہ منافقین کی علامت ہے۔ منافقین وعدہ کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وعدہ خلاف ورزی کرنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، ہدایت یافتہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، سماج کا جائزہ لیں، ہمارے پاس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم جو عہد کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے میں ہم اس کے لیے کوئی عیب بھی تصور نہیں کرتے۔ وعدہ خلافی کرنا ہمارے معاشرے کے اندر آج کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، وعدہ خلافی کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اتنی کثرت سے وعدہ خلافی ہوتی ہے کہ ہمارے معاملات میں اکثریت کے ساتھ لوگ وعدہ خلافی کے کبیرہ گناہ میں مرتکب ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھ لے، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھانا، اس کو پورا کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ فاسقین کا طریقہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فاسقین، گمراہ لوگ جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، ان کی پہلی بری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے، ہر وعدہ تو اہمیت والا ہے، چاہے اللہ سے وعدہ ہو یا اللہ کی مخلوق سے وعدہ کیا جائے۔ وعدہ خلافی یہ بہت برا کام ہے، لیکن اس آیت میں کہا گیا کہ منافق، یہ فاسقین وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ سے کیا عہد انہوں نے کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اللہ سے عہد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بنی آدم ہیں، جتنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے، اولاد آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تمام اولاد آدم سے وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمام بنی آدم سے، اس میں کوئی مسلمان کافر کی کوئی قید نہیں ہے، سارے بنی آدم سے اللہ نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم بالا میں اللہ نے سب سے وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ رب نے فرمایا الست بربکم، اے میری ذری، اے خدا، اے اولاد آدم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری کی ساری اولاد آدم نے رب سے کہا قالو بلا، مالک کیوں نہیں، تو یقیناً ہمارا رب ہے۔ تو اس بات کا وعدہ ہر ایک نے کیا ہے رب سے، ہر ایک نے دنیا میں آنے سے پہلے رب سے یہ وعدہ کر چکے ہیں۔ تو خدا سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو دنیا میں آنے کے بعد یہ فاسقین، یہ گمراہ لوگ، یہ نافرمان لوگ، یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد رب کو بھول گئے،
رب کی عبادت سے غافل ہو گئے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل ہو گئے، تو فرمایا کہ یہ گمراہ جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یہ توڑتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ سے وعدے سے مراد مفسرین اکرام نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، جتنے پیغمبروں کو اللہ نے جو کتابیں دی تھی ان تمام کتابوں میں اللہ نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے یہود و نصارہ، تمہارے پاس جو پیغمبر اور رسول اعظام آئے ہیں ان کے جانے کے بعد ایک آخری نبی خاتم النبیین تشریف لانے والے ہیں۔ جب وہ نبی تشریف لائیں تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس نبی پر ضرور بضرور ایمان لانا۔ اللہ نے سابقہ نبیوں کی کتابوں میں ان آیتوں کو داخل فرمایا ہے اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یقیناً جب آخری نبی، آخری رسول، خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہن کر جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم ضرور بضرور پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان فرمایا تو خدا سے کیے ہوئے وعدے جو سابقہ کتابوں میں بیان کیے گئے تھے انہوں نے ان وعدوں کو توڑ دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ فاسقین کی پہلی بری عادت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری ان کی بری عادت یہ ہے کہ یہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس چیز سے یہ اپنے رشتے کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے جس سے جوڑنے کا حکم دیا اس سے وہ اپنے آپ کو توڑتے ہیں، جس سے ملنے کا حکم دیا اس سے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں۔ اللہ نے کس چیز سے ملنے کا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم عنایت کیا بندوں کو کہ بندوں تم میری ذات سے ہمیشہ جڑے رہو، میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہو، میرے رسول کی کتاب سے وابستہ رہو۔ اللہ نے ان چیزوں سے ملنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ فاسقین ہے کہ رب سے بھی اپنے رشتے کو توڑے ہوئے ہیں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنا رشتہ توڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس سے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی بری عادت یہ ہے کہ یہ اس سے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں۔ اور جب بات جوڑنے اور کاٹنے کی آئی تو یہاں پر مفسرین اکرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ تم رشتہ داروں سے بھی رشتہ داری جوڑے رکھو، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے اور بھائیوں بہنوں سے، یہ جتنے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑے رکھو۔ اور یہ فاسقین رشتہ داری جوڑنے کے بجائے رشتہ داری توڑنے والے ہیں، رشتہ داری کو کاٹنے والے ہیں۔ اور جب بات رشتہ داری کو کاٹنے کی آئی، حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، عربی زبان میں رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں، رحم رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ تو جس وقت اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا اس وقت خالق کائنات نے یہ اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، کہ اے رشتہ داری جو تجھ سے جوڑے گا میں اسے اس سے میں جڑوں گا، جو تجھ سے اپنا رشتہ قائم کرے گا میں بھی اس کے ساتھ اپنی رحمت کو ملائے رکھوں گا، جو تجھ سے ملے گا میں اس سے ملوں گا اور جو تجھ سے کٹے گا میں بھی اس سے کٹ جاؤں گا۔
مطلب یہ ہے کہ میری رحمت کا رشتہ بھی اس سے منقطع ہو جائے گا، میری رحمت بھی اس سے دور ہو جائے گی جو تیرا لحاظ نہیں کرے گا۔ تو رشتہ داریوں کا رشتہ داری نبھانا یہ بہت اسلام میں سختی سے اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہاں پر جب بات جوڑنے کی آئی تو رشتہ داروں سے رشتہ داری کیسے جوڑیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے بہت ہی پیارے انداز میں ایک کتاب میں بیان فرمایا ہے، بدیرہ بدی سہل باشد، کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ تو بہت آسان ہے۔ کوئی رشتہ دار برائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہے لاپرواہی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہے تم سے رشتہ داری کو توڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ تو بہت آسان ہے۔ کمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں گر تو مردی احسن الی من اسا، فرماتے ہیں کہ اگر تو حقیقت میں مرد حق ہے تو تو اس کے ساتھ احسان کر جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے، جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے اس کے ساتھ احسان کر، جس نے تجھ سے رشتہ داری کو توڑا ہے تو اس سے اپنا رشتہ جوڑ، اسی میں تیری مردانگی ہے، اسی میں تیری طاقت ہے، اسی میں تیری قوت ہے کہ تو برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نہ بن۔ یہ تو بہت آسان بات ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان برائی کا بدلہ برائی سے دے رہا ہے، یہ کوئی اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی مردانگی والی بات نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں گر تو مردی، اگر تو مرد ہے، اپنے آپ کو تو طاقتور سمجھتا ہے، تو یہ ہے کہ تو احسن الی من اسا، جو برائی کرے گا تو اس کے ساتھ احسان کیا کر۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے یوں ہی نہیں فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا فرمان ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، حضور نے فرمایا کہ برابری کرنے والا یعنی کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا ہے آپ بھی اس کے ساتھ برے ہیں، یہ برابری کرنے والا رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داری جوڑنا اس کو نہیں کہتے، واصل رشتہ داری کو قائم کرنا اسے نہیں کہتے کہ آپ ہر چیز میں برابری کریں۔ رشتہ داری جوڑنا کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ رشتہ داری جوڑنا اس کو کہتے ہیں کہ جو تجھ سے کٹ جائے تو اس سے جڑ جا، جو تجھ سے دور ہو جائے تو اس کے قریب میں ہو جا، جو تجھ سے منہ پھیر لے تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والے بن جا، اس کو رشتہ داری قائم کرنے والا کہتے ہیں۔ اور جب بندہ رشتہ داری قائم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی رشتہ دار رشتہ داری کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، بھائی بہن ماں باپ اولاد یہ جتنے قریبی رشتہ داری ہے، اگر کوئی رشتہ داری کا خیال نہیں کر رہا ہے لیکن بندہ اس کی رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے لحاظ کرتے ہوئے رشتہ داری نبھا رہا ہے تو ایسی رشتہ داری نبھانے والے کو واصل کہتے ہیں، رشتہ داری جوڑنے والا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری جوڑنے سے بے شمار فائدے ہیں۔ چند فوائد کو حضور نے بیان کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، کثرت سے وہ رزق کے لیے اس کے لیے راستے فراہم ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے اور اس کی عمر میں درازگی آ جائے، وہ لمبی عمر تک زندہ رہنا چاہتا ہے، تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے اپنی رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے قطع تعلقی کے باوجود، ان کی ظلم و زیادتیوں کے باوجود اور ان کی غفلتوں کے باوجود بھی جو رشتہ داری کو قائم رکھے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا، جو رشتہ داری کو قائم کرتا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داریوں کو قائم کرنا یہ نیکوکاروں کا طریقہ ہے، اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے، اور رشتہ داریوں کو توڑنا یہ فاسقین کا طریقہ ہے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو گمراہ ہے ان کی یہ بری عادتیں ہیں، یہ صفات ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اور جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے وہ اپنا رشتہ توڑتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری ان کی بری صفت یہ بیان کی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے اور لوگوں کے درمیان میں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دوسروں سے حسد، جلن، غیبت، چغلی، تہمت، یہ جتنی برائیاں ہیں اس سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، آپس میں اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو اور دوسروں کی باتیں لے جا کر دوسروں تک پہنچانا اور وہاں کی باتیں لا کر یہاں پہنچانا، یہ ہمارے معاشرے کا بہت ہی خراب حصہ بن چکا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں، محلوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی سامنے کسی کے برا نہیں کہتا، پیچھے کہتا ہے۔ پیچھے کہنا خود ایک برائی ہے، غیبت کہلاتا ہے، اور اس بات کو لے جا کر دوسرے تک پہنچا دینا یہ چغلی کہلاتا ہے۔ تو غیبت سے بھی فساد برپا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر چغلیوں سے بھی بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے کوئی بات کہی نہیں، کوئی دوسرا آ کر کہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، رشتہ داریوں میں فساد پھیلانا ہے، خاندانوں کو اجاڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں فاسقین کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب فساد پھیلتا ہے تو قتل و غارت گیریاں ہوتی ہے، نا اختلافیاں ہوتی ہے، دلوں میں کدورتیں آ جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر کینہ کپٹ پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو یہ نیکوکاروں کا طریقہ نہیں ہے فساد پھیلانا، یہ فاسقین کا طریقہ ہے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آخری میں فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یاد رکھ لیں اللہ کے عہد کو توڑنے والے، رشتہ داریوں کو اور جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کاٹنے والے اور زمین میں فساد برپا کرنے والے، یہ خیال میں نہ رہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، لوگوں میں، خاندانوں میں لڑائی پیدا کر رہے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، یہ تصور نہ کرے کہ ہم کامیاب ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ کبھی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ تو بڑے گھاٹے والے، نقصان میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال قرآن کی اس آیت سے یہ اصلاحی پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ گھاٹا اور نقصان اور خسارہ اس میں نہیں کہ آپ کے جیب میں روپیے نہیں ہے، آپ کے پاس عالیشان سواری نہیں ہے، آپ کے پاس عمدہ مکان نہیں ہے، یہ چیز کو قرآن گھاٹے میں نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن دنیا کی چیزیں، ظاہری چیزیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے اس کو قرآن گھاٹا نہیں کہہ رہا ہے۔ گھاٹا، نقصان، خسارہ حقیقت میں یہ ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑے، جو رشتہ داریوں کو توڑے، جو زمین میں فساد برپا کرے، جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرے، وہی حقیقت میں گھاٹے میں ہے۔ اگرچہ کہ ان کے پاس عمارتیں ہوں گی، دکان، مکان، دنیا کی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ان کو فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے، یہ بالآخر گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ آج وقتیہ طور پر یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کا جو انجام ہے وہ انجام کامیابی والا نہیں ہے، وہ نقصان والا انجام ہے، گھاٹے والا انجام ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی اس سورہ بقرہ کی آیت 27 میں ان چیزوں کی طرف بندوں کو ترغیب دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بری صفتیں ہیں ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے
اور ان بری صفتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ وہ بری عادتیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کلام مجید کی مقدس آیتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے مولا تعالیٰ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔